نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دودھ دیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سبیبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور نیک بات بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سبیبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شرکت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ۔ صحیح ماں تو صحیح ماں ہوتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ آحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او آحدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنا۔ سبحان اللہ۔ زمانے کو قابل بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ قدم اٹھائیں، جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم دیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر بڑھ کے ڈالتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت ہے کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی،
میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ محبت کی ہے، یہ کلمہ جہاد کی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بڑی بات کہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی کوئی بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یار یہ باپ کو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار آج کس نے بھر دیا کہ وہ بہنوں کے لیے مزدوریاں کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ جب باپ بیٹی کو رخصت کرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھنا نہیں چاہتا۔ یار یہ تو ذبح کر کے خوش ہوتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ تیلان کا۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کہ حضور ایک حبشیہ نیاب عورت آئی اور اس کو دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں صاحب کو صدقہ کریں۔ تلاشیں بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی ہیں اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ بات، یہ تکلیف کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف ادا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیامہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوگا اور وہ اپنے بھائی کے غسل کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوگا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیب جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوگا تو وہ کہتے رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتی سر رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ یہ بحث تو بحث نہ چل رہا ہوگا
اور کوئی بہن بھی ہاتھ مارنے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد کو اٹھا کے دے رہا سبحان اللہ اور کہتی صاحب میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتے نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار ملتا ہے۔ سبحان اللہ تو میں حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور اسلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربنا آتینا نام محمد، یا اللہ میرے ویر محمد کو نصر کر۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لہل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو، مدنی دور کی کہانی ہے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے لگے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ آپ قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے کہ داڑھی نبوت کرتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑائے ہیں۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرتی، ورنہ زندگی کی ساری تمہاری غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا یہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں کہتے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیما نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی جلویں آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا تھی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہے کریں، ہم کون ہوتے ہیں بنا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے
آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میری دروازے پر میری بہن آگے تھی، زمانے کو امجد بہن کا رشتہ میرے محبوب اسلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، مجھے بتائیے کہ اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہم بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کیسے بلا سکوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ میرے رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جھوٹا ارشاد فرمایا میں خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آپ کر دکھایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ محبوب کے گرد موجود تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا۔ آقا عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، یعنی رہتے کرتے ہیں اخراجات سمجھے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج کا گھر کا یہی دکھا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ کسی کو خاطر نہیں ہوتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تمہیں بات کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات میں کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات میں کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن سنیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ سائل کہتا ہے میں کماتا ہوں اور وہ کماتا نہیں۔ حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے عزت تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں۔ کتنی بڑی بات، یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا کے لینے والا نہیں۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے، تیری رگوں میں الگ سے کوئی خون تو نہیں دوڑتا۔
تیرے دماغ میں رنگ سے سوچوں کہ سوتے تو نہیں پھوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خواب چھانتے پھرتے ہیں، یہ تو محض اس کا کرم تھا، اس نے تیرے دینے والا ہاتھ بنا دیا۔ ساری برادری، پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے، تیرا ستارہ اوج سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیروں، امیروں کے یہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ اللہ اکبر، یہ محبتوں کا دین ہے، یہ الفتوں کا پیغام ہے۔ صاحب یہ وہ بنیادی جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا بنتا نہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیکھیں، یہ سب باعث برکت ہے، لیکن یاد رکھنا جوانوں، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے، اور معراج والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا کھانا نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع کا شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہ وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد کی منزل، مزہ یہ ہے۔ دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑتا ہے حضور کے عاشق، ہمیں سال کے بعد صرف جھڑیاں لگا کے کیوں بتانا پڑی عاشقوں کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا تھا۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو گئے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا یار یہ کون سا دورہ آنکھیں بند کرنے کا، آپ نے آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا؟ یار مزہ یہ ہے کوئی مسکرا کے کہ میاں میں نے کاروبار کسی پرائے سے تھوڑی کیا ہے، میں نے حضور کے غلاموں سے کاروبار کیا ہے۔ حضور کے غلام کو، حضور کے محبوب کے امتی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ مزہ تو یہ ہے، دیکھو یہ حضور اسلام کی سیرت ہے نا، جب آ کر کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے دشمن بن کے دو کھڑے، میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے؟ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کی جائے، کن کی امانتیں لوٹانے کی فکر ہے۔ جیسے وہ مذہب کے دشمن نہیں ہے، اب جان کے دشمن بھی بن چکے، خون کے بھی پیاسے۔ اللہ اکبر، ذہن میں سوال پیدا ہوگا یار جب ابو جہل سے اتنا مخلص ہے، اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گئے، جو ابو لہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا،
یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ صاحب وہ جانتا تھا ابو جہل کو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے رسول کا کردار، یہ ہے رسول اللہ کی سیرت۔ اللہ پیغام تو یہ تھا یار، اگر تمہارے پاس کسی کافر کی بھی امانت ہے تم نے واپس کر دی، لیکن ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، پرائے تو پرائے ہیں صاحب، ہم تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا وہ حصہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اتنا تیری بیٹیوں کا حق ہے، اتنا تیری بہنوں کا حصہ ہے، ہم تو وہ دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ کیا کوئی بہن جرأت کر سکتی ہے کہ وہ ماں کے بھائی اتنا اگر آپ کو پتہ ہے میرے رب نے مجھے دیا، میرے رسول کی شریعت نے مجھے دیا، کوئی بہن مانگ کر تو دیکھے، پورا خاندان اس کے ساتھ بھائی کاٹ کر دے۔ اگر تم نے پیسے اٹھانے ہیں، تمہیں جائیداد سے ایکڑ لینا ہے تو پھر تیرا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایک ایسا عجیب مزاج ہے، اگر ہم بہنوں کو حق بھی دینے کے لیے وعدہ نہیں، اگر ہم بیٹیوں کو ان کا حصہ اس لیے دینے کے لیے نہیں، یہ تیسرے خاندان میں دولت چلی جائے گی تو پھر فرق نہیں پڑتا میں نے جھنڈا یہاں لگایا ہے یا یہاں لگایا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا میں نے لائٹنگ چھت کے اوپر کی ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ کے لپیٹے ہوئی ہے، یہ مجھے رک جانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ تعلیمات تو یہ تھی کافر کی بھی امانت اگر تمہارے پاس ہے تو تم نے اس کو بھی واپس لوٹانا ہے۔ اللہ اکبر، امانت داری کا بھی حضور لے کر آئے۔ لیکن اگر ہم خائن ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر بعد میں 1 نمبر کہہ کے بیچ لیتے ہیں اور بعد میں ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں دیکھو ہم بکا کے نہیں بکا، مجھے رات کو سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے رات کو رک جانا چاہیے۔ آج ہمارا بڑا حل نہیں ہے یہ، بعض کا دوست ہمیں بھی پوچھتے ہیں اتنی محفل ہوتی فرق تو نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہم نے 2 الگ الگ کھانے بنائے ہیں، یہ ہمارا دین کا کھانا ہے، یہ ہمارا دنیا کا کھانا ہے، اور ہم الگ الگ بھی دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ سارا دن دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، خیانت کی، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر بعد 1 نمبر کہہ کے بیچا، اور جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی 11ویں کے نام کا مسجد میں پکڑا، اور آپ مطمئن ہے کہ ہم ہر مہینے 11ویں بھی دیتے ہیں، اور یہ کام بھی ہم کرے جا رہے ہیں، یہ بات آپ بھی کرے جا رہے ہیں، نتیجہ کیسے پتا ہوگا؟ جو عذاب اللہ خاطر تو نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے عمومی رویہ یہ ہے کہ جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو دوست ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، کہتے ماشاء اللہ اچھا خطاب ہوا، نعت خوانی بڑی خوب ہوئی، لنگر بھی پورا ہو گیا، حاضری بھی بڑی اچھی تھی، انتظام بھی بڑا اچھا تھا، اور ہمارا کام ختم ہو گیا، ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ یقیناً ایک لحاظ سے دیکھیں تو اتنے دنوں سے آپ محنت کر رہے تھے تو اب کام ختم ہو گیا اور ذمہ داری مکمل ہو گئی، لیکن حقیقت میں پوچھیں اصل کام شروع ہی جلسہ ختم ہونے کے بعد کہ جو ہم نے سنا تھا اب کل ہم اس کے اوپر عمل کتنا کریں۔ تو یہ دین تو مانوکاری کا دین تھا، ساری یہ دین تو بیانکاری کا دین تھا۔ میرے استاد کرم اللہ اکبر جب ہمیں پڑھایا کرتے تو فرماتے کہ صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ 6 گھنٹے میرا مدرسہ مجھے تنخواہ دیتا ہے بچوں کو پڑھانے کی، اگر ان 6 گھنٹوں میں میں خیانت کرتا ہوں اور میں بیٹھ کر دوسری پڑھتا ہوں، آپ فرماتے کہ میرا دوسری قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرا وقت نہیں ہے، یہ میرے بچوں کا وقت ہے، اور مدرسے والے مجھے دوسری پڑھنے کی تنخواہ نہیں دیتے، تو مجھے بچوں کو پڑھانے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو میں ان کی تعلیم ان کی تربیت میں اگر وقت نکالوں گا تو پھر وہ میرا لمحہ قبول ہوگا، اور اگر میں 6 گھنٹے بیٹھ کے تسبیح لے کے دوسری پڑھوں گا میرا دور قبول نہیں ہوگا۔ معیار تو یہ اہل علم نے مقرر کیا، اس کو نہیں پتا کہ 20 منٹ میں بڑی تسلی سے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر میں فیکٹری سے چھٹی لے کے جاتا ہوں اور 1.25 گھنٹے کی ظہر پڑھ کے آتا ہوں اور آدھا گھنٹہ بھی گزرتا ہے کہ میں آستینیں اوپر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں اصل کے لیے وضو کرنے جا رہا ہوں اور میں نماز باجماعت ہی پڑھتا ہوں، اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں باجماعت نمازی ہوں اور میں بڑا متقی آدمی ہوں۔ اس کو نہیں پتا اصل 10 منٹ میں بڑی تسلی سے پڑھی جاتی ہے، لیکن میں اگر اصل بھی 1.25 گھنٹے کی پڑھ کے آتا ہوں اور میں اپنے ٹائم مطمئن بھی ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو محکمے کی کرسی پہ بیٹھ کے واٹس ایپ پر ویڈیو دیکھتا ہے جبکہ لوگوں کی بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ چاہے گرمی میں کھڑے ہوئے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نمازی شخص ہوتا ہے اس کو
کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ دو الگ الگ خانے نہیں ہیں، یہ ایک ہی خانے کا نور ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے. میرے ساتھ فرمایا کرتے ہیں یاری رات تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری رات تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پوری یاری کیا ہے؟ تم سچ کے ساتھ جماتے ہو. پوری یاری کیا ہے؟ تم محکمے کو دھوکہ نہیں دیتے. پوری یاری کیا ہے؟ تم فیکٹری کی ملازمت میں خیانت نہیں کرتے. پوری یاری کیا ہے؟ دکان پہ تولتے وقت تم ترازو بالکل نہیں کرتے. پوری یاری کیا ہے کہ مال جس کوالٹی کا ہے تم وہی بتاتے ہو، تم جھوٹ نہیں بولتے ہو. یاری بات تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں. اگر تم محمدی رنگ میں لگے ہوئے ہو، تم اپنے کام میں جانبدار ہو، تم اپنے اخلاق میں سیرت کا دور رکھتے ہو، پھر تم لاکھ بار نہیں پڑھ سکے، تمہارا ایک بار پڑھا ہی قبول کر لیا جائے. سبحان اللہ. یاری لاکھ پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری. اور سب کو مسئلہ یہاں پر ہے. دیکھیے حضور اسلام کے معیارات کیا ہیں، تعلیمات امت کو کیا دی. شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. تجارت سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے مار لوٹ لیا، سامان چھین لیا. پوچھا کدھر جا رہے تھے؟ کہا کہ میں مدینہ المنورہ میں جا رہا ہوں. وہاں ایک شہر پہ چھوڑیں گے. کہا وہ کیا؟ کہا وعدہ کرو کہ مدینے جا کے مسلمانوں کے لشکر میں اسلام کے جہاد کی جا پہ جاؤ. جنہوں نے وعدہ کر دیا. لیکن جیسے مدینے پہنچے تو آپ جانتے ہیں بدر کی صحابہ تیاریاں کرتے، 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں، مٹھی بھر جماعت، 313 کا عدد بہت بھی پورا ہوگا. صحابی رسول کے شوق فراوہ کا جذبہ جہاد اندر موجود تھا. جلدی جلدی گھر کے سامان رکھا، تیاری کی اور آ کے لشکر میں شامل ہو. چلتے چلتے کسی نے آ کے خبر دی حضور حذیفہ بن یمان کی تشریف لے آئے. خوشی ہونی چاہیے، ایک بندہ اور بڑھ گیا، ایک مجاہد اسلام کا لشکر میں شامل ہو. لیکن فوری بلایا اور فرمایا حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا کہ جا کے لشکر میں شامل ہوں. عرض کی حضور وعدہ تو کیا تھا. تو میں حذیفہ نے آپ یہاں کیوں آ گیا واپس سے؟ عرض کی حضور وہ تو کافر ہے. حضور میں ہاں حذیفہ میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں. میں دیکھوں گا مجھے یہ اسلام قبول ہے. آپ اپنے کیا یہ ہمیں اسلام قبول ہے؟ کیا ہم وعدے کی اتنی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے عید کا کوٹ 3 دن میں نکالو، ہفتہ ایک بار بینک باندھ ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں پی آئے گا تو دیکھ لیں کہ ابھی تو بہت عید کو مل رہا ہے. وہ کہتا پیر کو کہاں سے پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی پیر مت ہے، جبکہ اس کو پورا پتا ہے پیر والے دن پیسے نہیں آئے. لیکن ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تم پیر میں تو جب کیا ملتا سے پڑا. اس کا کیا مطلب؟ اور یہ سارا دن دکاندار وہ بیٹھ کر دفتروں میں چلے پتا ہوتا ہے آج بھی کوئی کام نہیں ہونا، لیکن کہتے ہیں آپ 8 کو آ جائیں. وہ بیچارہ پھر آ جاتا 8 کو. کہتے ہیں یہ نظام اسی طرح کہ یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی آگے سے باہر کے کہتا ہے قرآن کی سوچا میں نے بات کی تھی، کوئی بات 2 دن بعد آ جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. رسول اللہ کا کردار کیا ہے؟ اگر کریم الاسلام بازار کی گلی سے گزرے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کسی بات کو اس نے وعدہ کر دیا اور کہا کہ حضور آپ یہیں ٹھہرے میں تھوڑی دیر تک آتا. جانے والا جا کر بھول گیا. اللہ اکبر. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں پہ کھڑے. 3 دن گزر گئے، حضور والا میرے حضور وہیں پہ کھڑے. 3 دن کے بعد اس شخص کا وہاں سے گزر گیا. اس نے دیکھا تھا کہ رسول موجود ہے تو اس کو اپنا بوڑھا ہوا وعدہ یاد آیا. اس نے آ کے معذرت چاہی کہ حضور کی معذرت چاہتا ہوں، میں جا کر بھول گیا تھا. حضور سے اتنا فرمایا تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا. جس امت کو ان کے پیغمبر نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری عمل سکھائی ہو، وہ امت بھی وعدے کی پاسداری نہ کر سکے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کاش کہ میں اور آپ اپنے اعمال کے اوپر بھی غور کریں، اپنے معاملات کے اوپر بھی غور کیجیے. تو یہ ملک میں یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائی، یہ باعث سے برکت ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی سیرت ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی تعلیمات ہے اور ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے
اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اور میری کچھ ناساز تھی، مسلسل دروس اور سفر کی وجہ سے میں نے اپنے دوستوں سے رخصت چاہی، لیکن ان کا اصرار تھا. تو خیر اللہ کی توفیق سے یہ وعدہ پورا ہوا اور چند لمحوں کے لیے جو باتیں میں آپ تک پہنچا سکا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.